اب نماز کا طریقہ جو حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بخاری میں انہوں نے ایک مرتبہ نماز پڑھ کے دکھائی تھی اپنے ساتھیوں کو، اور کہا یہ نماز جو ہے وہ رسول اللہ کی نماز ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں کہ جس طرح رسول اللہ پڑھتے رہے علیہ السلام۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی حکم ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہم تک آپ کی احادیث کے ذریعے طریقہ پہنچ گیا، تو ہمیں اس طریقے کو سیکھنا ہے اور اسی طریقے کے مطابق ہم کو کیا کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو میں پریکٹیکلی نماز ادا کرنے سے قبل مختصر جو حدیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ بعد میں جب میں پریکٹیکلی وہ تمام ارکان ادا کروں تو آپ کے ذہن کے اندر احادیث ہوں۔ نماز کے لیے سب سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہے طہارت۔ وضو کے علاوہ کپڑے آپ کے پاک ہونے چاہیے، جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے سب سے پہلے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ آپ قبلہ رخ، کس رخ ہوں؟ قبلہ رخ۔ نماز کے اندر سب سے پہلا جو فرضی ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو جائے، آپ سیدھا قبلہ رخ کھڑے ہوں۔ کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جسم، یہ جو آپ کے کاندھے ہیں، اپنے جسم کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے۔ پاؤں کس کے مطابق پھیلائیں گے؟ اپنے جسم اور وجود کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے، نہ جسم سے زیادہ اور نہ ہی کم۔ دونوں پاؤں بالکل سیدھا قبلہ رخ ہوں گے، آپ کا چہرہ بھی بالکل سیدھا قبلہ رخ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ وہ نیت تو آپ کر لی، وضو سے پہلے ارادہ تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کون سی ہوتی ہے بولا؟ لفظ تو آپ نے بڑا سنا ہے نا، تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ وہ پہلی، بسم اللہ ماشاءاللہ، اللہم فقہک اللہ فی الدین، نماز کی پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تحریمہ کا عربی میں معنی ہوتا ہے حرام کر دینا۔ اس تکبیر کے ساتھ، یعنی نماز کی پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جب آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ کے اوپر اب سوائے نماز کے ہر کام کیا ہے؟ حرام۔ کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ صرف نماز ہی پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، کہ اس نے اب سب کچھ آپ کے اوپر کیا کیا؟ حرام کر دیا۔ اب ایک ہی کام ہے، توجہ سے، خشوع سے، خضوع سے اللہ کی عبادت کریں۔ تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ تکبیر تحریمہ کے 3 طریقے۔ کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ پہلا طریقہ یہ ہے تکبیر تحریمہ کہہ لیں، بعد میں ہاتھ اٹھائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اور تکبیر دونوں ایک ساتھ کریں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھا لیں، بعد میں تکبیر کہہ لیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تکبیر پہلے کہہ لیں، ہاتھ بعد میں اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ اور تکبیر دونوں ایک ساتھ، ٹھیک ہے۔ پہلے ہاتھ اٹھا لیں، بعد میں تکبیر کہیں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد آپ نے یہ جو دایاں ہاتھ ہیں، بائیں ہاتھ کی ذراع کے اوپر رکھنا ہے۔ کس کے اوپر؟ ذراع۔ لفظ کیا بول رہا ہوں میں؟ سب بولیں ذرا، لفظ کیا بول رہا ہوں؟ ذراع۔ ذراع کہتے ہیں عربی کے اندر انگلی سے، یہ بڑی جو انگلی ہے اس کے سیدھے سے لے کر کوہنی تک، یہ جو کوہنی ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ذراع۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ذراع کے اوپر آپ رکھ لیتے، دایاں ہاتھ بائیں ذراع کے اوپر رکھ لیتے، اور اس کے بعد آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے، اللہم باعث بینی پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک کا پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ جو دوسری دعائیں ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ آپ چاہے منفرد ہیں، چاہے مقتدی ہیں، چاہے امام ہیں، فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے، ہر نماز کے اندر کیا پڑھیں گے؟ سورۃ فاتحہ۔
اس کے بعد پھر کوئی اور قرآن کا حصہ پڑھیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے جی؟ رکوع میں۔ رکوع میں جانے کے لیے 3 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، دونوں ہاتھوں کا، دونوں گھٹنوں کا اور کمر کا۔ کیا کیا میں نے کہا جی؟ ہاتھ، گھٹنے اور کمر۔ بازو بھی اس کے اندر آ گئے، کمر کی بات کی تو سر بھی اس کے اندر آ گیا۔ دونوں ہاتھ رکھنے ہیں گھٹنوں کے اوپر۔ کس کے اوپر رکھنے ہیں؟ اور اس انداز سے رکھنے ہیں کہ گویا آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، گویا آپ نے گھٹنوں کو۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب رکوع میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے اوپر، دونوں ہاتھ مبارک دونوں گھٹنوں مبارک پر یوں رکھ لیتے کہ جیسے آپ نے گھٹنوں کو کیا کیا ہوا ہے؟ پکڑا ہوا ہے۔ اور دونوں بازو سیدھے، ان میں خم نہیں ہونا چاہیے، ان میں خم میں کروں گا پریکٹیکل بھی، پریکٹیکل میں کروں گا انشاءاللہ، یہ سب بتا رہا ہوں۔ دونوں میں خم نہیں ہونا چاہیے، بازو میں خم یہ سیدھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کمر آپ کی بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ سر کے بارے میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں، رکوع کی حالت میں نہ آپ بہت جھکاتے نہ بہت اٹھاتے، نہ جھکا ہوا ہوتا نہ اٹھا ہوا ہوتا، بلکہ برابر ہوتا، درمیان میں ہوتا۔ اس میں وہ تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، وہ 5 دعائیں آتی ہیں، کوئی بھی پڑھ لیں آپ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ بھی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، وہ سب آتی ہیں، مجھے پتا ہے آپ کو، کوئی دعا بھی پڑھ لیں تو اس میں عدد کی کوئی نہیں، کم سے کم 3 دفعہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنی مرضی دفعہ پڑھ لیں۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوں گے اور دونوں ہاتھوں کو کیا کریں گے؟ آپ اٹھائیں گے، بلند کریں گے، اور اس کے بعد پھر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن، اس کے بارے میں کیا آتی ہے حدیث؟ جب ایک صحابی نے پیچھے پڑھا تھا آپ کے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ میرے پیچھے یہ کلمات کس نے پڑھے؟ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، صحابی کہتے میں نے، آپ نے کہا میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے ان الفاظ کو لکھنے کے لیے، یہ قیمتی ہیں۔ تو یہ پڑھ لیا، اطمینان سے آپ نے قوما کر لیا، اس کے بعد آپ نے سجدے کے لیے جھکنا ہے۔ کس کے لیے جھکنا ہے؟ سجدے کے اندر چند چیزوں کا لحاظ بہت ضروری ہے، چند چیزوں کا لحاظ۔ نمبر 1 ہاتھ کہاں ہو، نمبر 2 ناک اور ماتھا کہاں ہو، نمبر 3 پاؤں کیسے ہوں، کہاں ہوں، گھٹنے کہاں ہوں، سمجھ آ گئی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے سجدے میں جھکنے کے لیے پہلے گھٹنے زمین پہ لگانے ہیں۔ پہلے کیا لگانے ہیں؟ گھٹنے، اور ہاتھ بعد میں، ہاتھ، کیونکہ آپ نے باقاعدہ طور پر منع کیا، آپ نے کہا جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے تم نے اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا، وہ پہلے اپنے گھٹنے رکھتا ہے، بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ پہلے ہاتھ رکھتا ہے پھر تم نے پہلے اپنے ہاتھ رکھنے ہیں، بعد میں گھٹنے رکھنے ہیں۔ اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا، اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا۔ سجدہ کرتے ہوئے 7 اعضاء، کتنی؟ 7 ہڈیوں کے لفظ ہیں ویسے حدیث میں کہ 7 اعظم، 7 ہڈیوں پہ آپ سجدہ کرتے، 2 ہڈیاں یہ گھٹنے، 2 یہ گھٹنے، 2 پاؤں، 2 پاؤں، 2 یہ ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ 6، ایک یہ ہڈی ناک کی ہڈی، یہ پیشانی اور ناک دونوں۔ جب آپ نے پیشانی کا نام لیا نا، فاشار، آپ نے اشارہ کیا ناک کی طرف کہ یہ پیشانی، ناک بھی ساتھ لگے، ناک اور پیشانی دونوں زمین پہ لگانے، دونوں ہاتھ رکھنے، ناک اور پیشانی چہرے کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ آپ کے دونوں ہاتھ یا کاندھے کے برابر ہوں یا کان کے برابر ہوں۔ کس کے برابر ہوں؟ کندھے کے برابر، یا رفع الیدین کے اندر بھی یہی ہے، جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے تب بھی آپ کے ہاتھ یا کاندھوں کے برابر آنے چاہیے یا پھر کانوں کے برابر۔ سجدے کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ جب سجدہ کریں دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ کا چہرہ ہو اور دونوں ہاتھ یا کندھے کے برابر ہوں یا پھر کان کے برابر، دونوں پاؤں پیچھے سے ملے ہوئے ہوں، دونوں پاؤں پیچھے سے
انگلیاں کھڑی ہوں، انگلیاں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، ان کا رخ، یہ دونوں بازو، دونوں حدیث میں الفاظ ہے کتے کی طرح زمین پہ نہیں بچھانے، کتے کی طرح زمین پہ نہیں، زمین سے الگ رہنے. آپ کی یہ رانے اور آپ کا یہ پیٹ، یہ رانے اور یہ بھی سجدے میں الگ الگ ہوں، آپ کا پیٹ رانوں کو نہ لگے، بازو بھی آپ کے جو ہے نا وہ پیٹ کو نہ لگے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سجدے کے اندر ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. دونوں ہاتھ رکھنے، چہرہ ان دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا چاہیے، ہاتھ کندھے کے برابر ہوں یا کان کے برابر، دونوں پاؤں کھڑے ہوں، انگلیوں کا رخ کس طرف ہو؟ قبلے کے رخ. سمجھ آ رہی ہے؟ پیٹ رانوں سے جدا ہو، دونوں ہاتھ زمین سے اوپر ہوں. اور سمجھ آئیے کہ نہیں آپ کو؟ آگے انشاءاللہ الرحمن پھر آپ وہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ دو بھی دعا آپ کو آتی. پھر آپ بیٹھ جائیں گے. سجدے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو بایاں ہے، یہ جو بایاں آپ کا پاؤں ہے، اسے بچھا کے اس کے اوپر بیٹھیں گے، اسے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھیں گے. یہ جو دایاں آپ کا، اسے کھڑا کریں گے، کیا کریں گے؟ اس کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ کریں گے. اس کی انگلیاں کس طرف کریں گے؟ قبلہ رخ. یہ بیٹھنے کا طریقہ ہوگا. اور دونوں ہاتھ، اس کے دو طریقے ہیں. دایاں ہاتھ دائیں ران پہ رکھ لیں، بایاں ہاتھ بائیں ران پہ رکھ لیں، یا پھر دایاں ہاتھ دائیں ران پہ رکھ لیں، بایاں ہاتھ دائیں گھٹنے کے اوپر رکھ لیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو دعا کون سی پڑھیں گے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی. پھر دوبارہ سجدہ کریں گے. دوبارہ سجدہ کرنے کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہیں تو سجدے سے اٹھ کے دوبارہ اسی کیفیت میں آئیں جس کیفیت میں دو سجدوں کے درمیان تھے. پڑھنا کچھ نہیں، لیکن اطمینان سے بیٹھیں گے، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح آپ نے جس تشہد میں سلام پھیرنی ہے، چاہے وہ 2 رکعتوں والی نماز ہے، چاہے وہ 3 والی ہے، چاہے وہ 4 والی، جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے، اس میں بیٹھنے کا طریقہ مختلف ہوگا. اس میں جو یہ بایاں پاؤں ہے آپ باہر نکالیں، اور سرین جس کو کہتے ہیں ہپس وغیرہ، اس کے ساتھ آپ زمین پہ بیٹھیں. اور یہ جو دایاں پاؤں ہے آپ کا، اس کو آپ پھر کیا کریں گے؟ کھڑا کریں گے. کیا کریں گے؟ کھڑا کریں گے. اور یہ جو دایاں ہاتھ ہے، اس کو رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کی 53 کی گرہ بنائیں گے. یا تو اس طرح کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، یا پھر یہ ابہام انگوٹھا بیچ والی انگلی کنارے پہ رکھ لیں، یوں رکھ لیں، پھر بھی ٹھیک ہے. اور سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد تشہد اور دعائیں، پھر اس کے بعد دائیں طرف سلام پڑھیں گے اور بائیں طرف سلام. یہ مختصر طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اب آپ کے سامنے پریکٹیکلی میں ذرا وہ ارکان کو ادا کرتا ہوں. اللہ مجھے سنت کے مطابق صحیح ارکان کو ادا کرنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں پاؤں جسم کے مطابق پھیلے ہوئے ہیں جی، یہ بالکل آپ کے وجود اور جسم کے مطابق. رخ کدھر ہے دونوں قدموں کا؟ قبلہ رخ ہے. یہ ہے سنت طریقہ کہ آپ کے دونوں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے، بالکل سیدھے، اور آپ کا چہرہ بھی کس طرف ہو؟ قبلہ رخ ہو. بات سمجھ گئے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ کچھ کرنا آپ نے؟ میں پکڑ لیتا ہوں. جی جی، دونوں پاؤں کس طرف ہیں جی؟ سیدھا قبلہ رخ ہے. میرا رخ بھی کس طرف ہے؟ قبلہ رخ ہے. چہرہ بھی قبلے کی طرف، دونوں پاؤں بھی قبلے کی طرف، اور دونوں قدم جو ہیں وہ جسم اور وجود کے مطابق پھیلائے ہوئے ہیں. یہ ہے کھڑا ہونے کا مسنون طریقہ. اب میں نے کہا تھا کہ تکبیر تحریمہ آپ نے کہنی ہے، اور ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ رفع الیدین. رفع الیدین کے حوالے سے 2 حدیثیں آتی ہیں. کاندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا لیں تو بھی ٹھیک، کانوں کے برابر اٹھا لیں تو بھی ٹھیک، لیکن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ کس طرف ہو؟
अल्लाह अकबर। देख रहे हैं? हाँ जी, हदीस में अल्फाज हैं कि जब आप दोनों हाथ उठाते ना उंगलियां बहुत ज्यादा फैली हुई होती, इनमें खलाल ना बहुत ज्यादा साथ। समझ आ रही है कि नहीं? ये देख लिया आपको दिखाने के लिए। तो ये है वो तरीका कि आपका हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो। समझ आ गई है जी? उसके बाद दायां हाथ किस पे रखना था? बाईं जिरा। बाईं जिरा किसे कहते हैं? यहां से लेकर आप हाथ को यूं बांध लें। देख रहे हैं सब अहबाब? ये जिरा है, इसके ऊपर इसको पकड़ ले तो भी ठीक है, इसके ऊपर हाथ रख लें फिर भी ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जिरा होती है। यह हाथ अगर इस जिरा के किसी हिस्से में भी आ जाए, किसी, तो ठीक है, कोई हरज नहीं है उसके अंदर। किसी हिस्से के अंदर भी हाथ आ जाए तो कोई हरज नहीं, पूरी जिरा के ऊपर रख ली तो भी हरज नहीं। तो इस हालत के अंदर फिर आपने अल्लाहुम्मा बारिक बैनी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये दीगर जो दुआएं में पढ़े, अल-फातिहा पढ़े और अल-फातिहा के बाद फिर किरात करें। किरात के बाद अब आपने रुकू के लिए जाना है। किसके लिए जाना है? ये देखें, उसी तरह रफ़्उल करना आपने, उसी तरह आपने हाथ उठाने हैं। देख रहे हैं जी? ये आप रुकू में जाएंगे, ये आपके घुटने हैं, इन घुटनों के ऊपर हाथ रखने हैं। कमर देखें, ये जो बाजू है इस तरह खम ना हो, उसके अंदर बाजू में खम नहीं हो। बाजू जो है आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए, बाजू आपके बिल्कुल सीधी होनी। ये चेयर जरा उठा देंगे, बाजू आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए। सर ना बहुत झुका हो ना ऊपर हो, बल्कि ये सर दरमियान में होना चाहिए। फिर उसके बाद खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। हाथ बिल्कुल उसी तरह जैसे आप इब्तिदा में उठाए थे, तो आप हाथों को छोड़ दें। रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। अब आप सजदे के लिए जाएंगे। तो मैंने ये कहा ना कि आपने फरमाया कि जिस तरह ऊंट करता है सजदा, तुमने सजदा नहीं करना। सजदे के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पहले हाथ और बाद में घुटने। फिर उसके बाद सजदा कितने आजाद के ऊपर है? 7 हड्डियों पर। ये 2 क्या हैं? हाथों पर, 2 घुटने, 2 पांव और एक ये पिशानी और नाक, ये दोनों एक ही हैं। माथा और नाक ये एक है, नाक भी लगे और माथा भी लगे। दोनों हाथ जमीन पे होंगे और आपका चेहरा दोनों हाथों के दरमियान होगा। दोनों कोहनियां जो है वो जमीन से बाजू ऊपर होंगी, कोहनियां पेट से अलग होंगी। पेट और रानी दोनों क्या होंगी? जुदा जुदा होंगी। दोनों पांव पीछे से मिले हुए होंगे, 7 उंगलियां खड़ी होंगी। उनका रुख किस तरफ होगा? किबला की तरफ। सब बातें ज़हन के अंदर हैं। अब ये देखिए, अल्लाह अकबर। सजदा मुकम्मल करने के बाद अब जब आप उठेंगे तो ये बायां जो आपका पांव है उसके ऊपर आप बैठ गए। रुख बदल लूं जरा ताकि पीछे से साथी देख लें। ये देखिए, आप सजदे में इस तरह जाएंगे। दोनों पांव पीछे से मिल गए और यूं खड़े हैं। जब आप बैठेंगे दायां पांव आपने खड़ा कर लेना है, इसकी उंगलियां किबला रुख और बाएं के ऊपर आपने बैठ जाना है। बात समझ में आ रही है जी आपके? जी। अच्छा, बैठते वक्त आपके दोनों जो हाथ हैं उनकी 2 हालतें हैं। एक हालत ये है कि दायां हाथ दाईं रान पर रख लें, बायां हाथ बाईं रान के ऊपर, या फिर ये जो बायां हाथ है इसके साथ ये घुटने के ऊपर, आधा घुटने के ऊपर होगा आधा रान के ऊपर, ये भी ठीक है। और दायां जो है ये आपका यहां रान पे रहे, ये भी ठीक है। उसके बाद आप दूसरा सजदा करेंगे। दूसरे सजदे के बाद जब आप दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो कुछ देर के लिए जलसाए इस्तराहत करेंगे। वो यूं है, अल्लाह अकबर। कुछ देर रुकेंगे,
اور اس کے بعد اب کھڑا ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ علیہ السلام ہاتھوں کے اسے کہتے ہیں سپورٹ، ہاتھوں کی سپورٹ کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے. اب وہ سیدھے ہاتھ کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، الٹے ہاتھوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس طرح بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ چاہیں تو الٹے ہاتھوں کا سہارا لے کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا اسی کیفیت میں آ کر وہ قیام کریں گے. اب آپ نے جب نماز ختم کرنی، یہ ایک رکعت جو میں نے بتائی ہے یہ مکمل طریقہ باقی نماز کا یہی ہے. اب جب آپ نے نماز کو مکمل کرنا ہے، تشہد میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ 2 رکعت والی ہے، چاہے وہ 3 والی ہے، چاہے وہ 4 رکعت والی ہے، اس میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوگا کہ اب آپ جو آپ کا بایاں پاؤں تھا اس پہ بیٹھیں گے نہیں، بلکہ اس کو آپ باہر نکال لیں گے. حدیث میں الفاظ ہیں آپ ہی نکالیں، اور جو آپ کی سریل ہے، ہپس وغیرہ ہے، وہ آپ زمین کے اوپر رکھیں گے. دایاں جو پاؤں ہے اس کو آپ کیا کریں گے؟ کھڑا کر لیں گے. میں بیٹھ کے بتاتا ہوں آپ. یہ طریقہ ہوگا تشہد میں بیٹھنے کا. آپ کے پاؤں دونوں کیسے نکلیں؟ یہ بایاں پاؤں اس کو باہر نکال لیں اور دایاں پاؤں یوں کیا کریں؟ اس کو کھڑا کر لیں. اب اس حالت میں جب آپ نے بیٹھنا ہے تو پھر آپ یہ جو آپ کا بایاں ہاتھ ہے، اس بائیں ہاتھ کو یوں سیدھا کر کے آدھا آپ کا ایران کے اوپر آدھا گھٹنے کے اوپر ہو ایسے. یہ جو دایاں ہاتھ ہے اس کی 2 کیفیتیں، چاہے یہ ہاتھ کی انگلی انگوٹھا ہاتھ کی انگلی کے اس کنارے پہ رکھ لیں اینڈ پہ، یا پھر یہ انگوٹھا اور یہ بڑی انگلی ان کو ملا لیں اور یہ انگلی جو شہادت کی جس کو ہم کے سبابہ کہتے ہیں اس کو کھڑا رکھیں، یوں ہاتھ کے اوپر ہوگی. تھوڑی سی جو ہے نا اپنی کوہنی اس کو ٹیڑھا کر لیں، تھوڑی سی کوہنی کو ہے بازو کو ٹیڑھا کر لیں. یہ بالکل سیدھا نہ ہو، یہ والا سیدھا ہونا چاہیے، بایاں کیا ہو؟ سیدھا ہو، لیکن یہ اس کے اندر تھوڑا سا خم ہو. اور یہ وقفے سے اشارہ کرتے رہے تحیات للہ، نہ بھی کرے اشارہ، ایسے کھڑا رکھے اس کو تو بھی ٹھیک ہے، صرف کھڑا رکھیں تو بھی ٹھیک ہے، وقفے سے آپ اس سے اشارہ کرتے رہیں تو بھی ٹھیک ہے. جب آپ تشہد پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں تو اینڈ پہ پھر اس کے لیے سلام ہے. سلام کا طریقہ وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بھی الفاظ آتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو معروف ہیں وہ یہی ہیں. تو یہ مختصر میں نے آپ کو نماز کا طریقہ بتایا ہے جو کہ احادیث کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز سیکھنے، سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کی وہ توفیق عطا فرمائے.